پھر ایک دوسری بہت ہی مشہور اور بہت ہی شاندار علامہ اقبال کی نظم ہے جس میں مومن کی صفات کو بیان کرتے ہیں، وہ ہے مرد مسلمان کے نام سے، کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ سورہ رحمان کے اندر ہے، فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے اس کی شان جو ہے وہ نئی شان ہے، تو وہ خدائی شان ہے جو ہر لمحے جو ہے وہ نئی شان کے ساتھ وہ جلوگر ہوتی ہے، اور بندہ مومن کی وہ بندگی کی شان ہے کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں اپنی گفتگو میں، کردار میں، اپنے عمل میں وہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ تو ایک مومن، ہمارے مومن کی شخصیت کا جز ہے وہ چار چیزیں ہیں کہ وہ زبردست ہے کفار کے لیے اور دین کے دشمنوں کے لیے، غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ یہ مومن یہ کسی مقام کا اسیر نہیں ہوتا، یہ وطنیت اور قومیت کا شکار نہیں ہوتا، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے۔ یعنی اتنی قربت ہے اللہ تعالیٰ سے کہ قدرت کے مقاصد کا عیار، قدرت کے مقاصد کی جو کسوٹی ہے اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، اور جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم، کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ کہ مرد مومن جب یہ آپس میں رہتے ہیں تو یہ شفیق ہیں، یہ رحیم ہیں، یہ محبت کرنے والے ہیں، اور یہ شبنم کی طرح جو ہے وہ جگر لالا کو ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں۔ لیکن جب کشمکش میں ہوتے ہیں تو دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یہ ہے مومن کی شخصیت، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان۔ اور فطرت کی پوری دل آویزی جو ہے، فطرت کے نغمے، اس کی وجہ سے اس کی شخصیت دل آویز ہو گئی ہے۔ اقبال کی ایک نظم ہے سلطان ٹیپو کی وصیت، کھویا نہ جا صنم قدرے کائنات میں، اے مرد مومن محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول، تو اپنا امپیکٹ تجھے معاشرے پر ڈالنا چاہیے، نہ یہ کہ تو معاشرے کے اثرات کو اور دنیا کے اثرات کو اپنی ذات میں سمولے۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ مومن توحید کا جو ہے وہ رکھوالا اور توحید کا پرچم ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ یہ مومن مصلحتوں سے کام نہیں لیتا، اپنے ایمان پر اور اپنے عقائد پر وہ کسی کمپرومائز کا شکار نہیں ہوتا، اور کسی جو ہے وہ شکست سے وہ دوچار نہیں ہوتا۔ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ اقبال کو اسلام کا تصور پیش کرتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا مجلس شورا کے اندر کہ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔
فرماتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ تو یہ دو مناظر ہیں، دو واقعات ہیں، یہ دو قافلے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، اور کچھ وہ لوگ ہیں یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، وہ جو خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات کرنے والے لوگ ہیں، وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، جو وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل پڑھنے والے ہیں، وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، اور خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات کرنے والے یہ مذہب ملاؤ جمادات و نباتات۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایک مذہب یہ ملا کا ہے، جمادات کا ہے، نباتات کا ہے، لیکن جو مرد مومن کا ہے اور جو مجاہد کا ہے وہ تو میدان عمل میں رہتا ہے، وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہتا ہے، اور وسعت افلاک میں وہ تکبیر مسلسل جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے، اور توحید کے پرچم کو اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اصل دین جو اقبال کا تصور ہے دین کا اس پہ۔ علامہ اقبال کی نظم ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ تو اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، کہ یہ مال و دولت اور یہ رشتے ناتے جس پہ تمہارا دل اٹک جاتا ہے اور تمہارے قدم پھنس جاتے ہیں، یہ تو سب فنا سے ہمکنار ہونے والی چیزیں ہیں، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے، باقی رہنے والی ذات ہے، وہ تو لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیوند، اس سے دل نہیں لگانا، اس سے محبت نہیں کرنا، محبت کرنے کی جو چیز ہے، محبت کے لیے جو ہے دل کے اندر جو جگہ ہونی چاہیے وہ تو تعلق ہو لا الہ الا اللہ سے۔ تو یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اور جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ بہت پرانی بات ہے کہ میں لاہور میں تھا، اور اس زمانے میں حافظ سلمان بٹ جو ہے وہ جیل میں تھے، وہ جیل سے رہا ہو کر گھر آئے تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی جو ہے وہ گزر رہے تھے، راستے میں فٹ بال کھیل کے جا رہے تھے، تو کسی کراس فائرنگ کا شکار ہو کر وہ شہید ہو گئے۔ تو کچھ ہمارے احباب آئے تھے، ہم کہتے تعزیت کے لیے ان کے گھر پہ، اور ان کے فادر جو ہے وہ سابق ڈی ایس پی تھے اور بہت اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ تو ہم سب بیٹھ گئے فرش پہ، تعزیت کے لیے ان کے فادر آئے، اور چہرے پہ کوئی مایوسی کے پریشانی کے کوئی بھی آثار نہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ سلمان کی ماں تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی کہ جب سلمان اللہ کے راستے میں پھانسی کے پھندے پہ جھول جائے گا۔ تو ایک طرف بیٹی کی شہادت ہوئی، اور بیٹے کے بارے میں جو جیل کے اندر ہے کہتے ہیں اس کی ماں کو خوشی اس وقت ہوگی کہ جب یہ اللہ کے راستے میں پھانسی کے پھندے پر جھول جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ شعر سنایا کہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ تو مجھے سمجھ میں آیا اچھا اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں کو جو ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہے، اس سے کوئی اصل تو اللہ کی رضا اس کو مطلوب ہے۔ تو اقبال جو ہے مومن کا یہ نقشہ کھینچتے ہیں اور مایوس نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جہاں اگرچہ دیگرگو ہے، ٹھیک ہے بہت حالات خراب ہیں، بہت چیلنجز ہیں، بڑے مسائل ہیں، جہاں اگرچہ دیگرگو ہے قم باذن اللہ، وہی زمین وہی گردو ہے قم باذن اللہ، غمی نہ ہو کہ پراگندہ ہے شعور تیرا، غمی نہ ہو کہ پراگندہ ہے شعور تیرا، فرنگیوں کا یہ افسوں ہے قم باذن اللہ، جہاں اگرچہ دیگرگو ہے قم باذن اللہ۔ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم ہے طلوع اسلام کے نام سے، کہتے ہیں کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، کوئی بات نہیں، بہت مضبوط ہے مغرب اپنے قوت کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے،
سیاسی طور پر، حربی طور پر، مگر مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے۔ تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ اور یقین دیکھیں اقبال کا، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطۂ ایما کی تفسیریں، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ کہتے ہیں کہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا۔ اور کتنی خوبصورت نظم ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے اس کا اعادہ کروں اور پڑھ کے سنا دوں۔ اسپین فتح ہو رہا ہے اور طارق بن زیاد لشکر کشتیاں جلا دو، اور پھر کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دل نہیں اٹکتا دنیا کی چکا چوند کے اندر، دنیا کی جو ہے وہ چمک کے اندر، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور شہادت تو وہ اہم ہماری جو ہے وہ ہمیں چاہیے، ہماری دعا ہونی چاہیے، اس لیے کہ حدیث کے مطابق تو اگر شہادت کی دعا کسی کے اندر خواہش موجود نہ ہو اور شہادت کی دعا نہ کی جائے تو پھر اس کا ایمان بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، گشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ اور ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں منظر، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کہ تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ تو یہ وہ چند علامہ اقبال کے کلام سے میں نے کوشش کی کہ ان جواہر کو اکٹھا کیا جائے کہ جس سے علامہ اقبال یہ خواب دیکھتے ہیں کہ مرد مومن اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کے دل میں کیا جذبات ہونے چاہیے، اس کی نگاہ کیسی ہونی چاہیے، اور رزم ہو یا بزم ہو، پاک دلو پاک باز ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ بہت شکریہ۔